بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آن ڈیمانڈ ویڈیو ہے جو میرے تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ بھی جو ہے نا وہ گروپ کا جو ہے وہ لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو کلک کر کے تو آپ جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں گروپ تک اور اپنی مرضی کی ویڈیو جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق سن سیریز انگلش کلاس 8 پیج نمبر 34، اور ہمارا ٹاپک ہے جی دا اولڈ اوک ٹری، پرانا شاہ بلوت کا درخت۔ دس از اے پوئم، یہ ایک پوئم ہے آف WH ڈیوس، ولیم ہنری ڈیوس کی، اور اس جو ہے پوئم کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں آپ کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ڈیئر واچر، ڈیئر ٹیچرز، سبسکرائبرز، اصولی طور پہ WH ڈیوس جو ہے، چونکہ ان کا اپنا جو ذاتی زندگی ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا قسمہ پرسی کے عالم میں گزری ہے، غربت کے عالم میں گزری ہے، پاورٹی کے عالم میں گزری ہے۔ تو اس کے بعد جب ان کے اندر جو ہے وہ رائٹنگ کی سینس جاگی اور انہوں نے لکھنے کا فیصلہ کیا اور لکھنے پر محنت کی اور آہستہ آہستہ پوئٹری کے اندر جو ہے نا وہ طبع آزمائی شروع کی، تو اس کے اندر پھر کیا ہوا کہ چونکہ آلریڈی انہوں نے غربت کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ خود جانچا ہوا تھا، تو پوئٹ جب خود ایسے حالات سے گزرا ہو تو وہ جب کسی شاعری کو یا کسی جو ہے نا وہ پیس آف آرٹ کو لکھے گا تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ اس کے اندر جو ہے ان چیزوں کا، ان ایکسپریشنز کا، ان تاثرات کو جو ہے وہ لازمی قلم بند کرے گا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس طرح کی جو نیچرل پوئٹری کرتے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہر دور میں ہر اعتبار سے جو ہے وہ ایسے لگتا ہوتا ہے جیسے وہ آج کے دور کی جو ہے نا وہ پوئٹری ہے۔ ہم کئی جگہوں پہ اس پوئم کے اندر جو ہے نا جب دیکھیں گے تو ہمیں ایسے فیل ہوگا جیسے ہمارے ارد گرد ابھی بھی کوئی جو ہے نا وہ ایسا درخت موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ شاہ بلوت کا درخت جو ہے نا وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ تعداد میں نہیں پایا جاتا، لیکن اگر آپ اس کا آہنگ دیکھنا چاہیں کہ جی شاہ بلوت کا درخت جو ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیں اور اس کو جاننا چاہیں، تو آپ اپنے ارد گرد جو ہے نا وہ پیپل کا بڑا سا درخت دیکھ لیں، بڑ کا درخت یعنی برگد کا درخت جسے آپ بوڑ کا درخت بھی کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں گے تو، یا کوئی پرانا شیشم کا درخت آپ دیکھ لیں گے اپنے ارد گرد، چونکہ یہ پاکستان میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو ان کو جب آپ دیکھ لیں گے تو ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس جو ہے وہ درخت کی جھلک بھی نظر آئے گی جس کو جو ہے نا وہ پوئٹ بیان کر رہا ہے۔ اور وہ درخت جس جگہ پہ ہوگا اس کے ارد گرد آپ کو ایسے واقعات یا ایسے لمحات جو ہے وہ انسیڈنٹس اور ایسے حادثات بھی جو ہے نا وہ نظر آ سکتے ہیں جن کی بابت جو ہے وہ شاعر ذکر کرنا چاہ رہا ہے اور شاعر ہمیں بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسرا، میں کچھ ڈیوائسز کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو اس پوئم کے اندر استعمال کی گئی ہیں جو پوئٹ کی طرف سے۔ ان میں سب سے پہلے آئرنی استعمال کی گئی ہے، کچھ حد تک جو ہے نا وہ فارسیکل جو ہے وہ تھنکنگ وہ بھی استعمال کی گئی ہے، سیٹائر بھی کچھ حد تک جو ہے نا وہ بیچ میں موجود ہے، اور آئرنی بھر کے سب سے زیادہ موجود ہے۔ آئرنی دراصل جو ہے وہ ایسے زومانہ کلام کو کہتے ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ ظاہری طور پر لفظ کوئی اور ہو اور اندرونی طور پر معنی یا دلالت لفظ کی یا پریڈکشن جو ہے وہ کسی اور طرف ہو۔
تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ کو بتانا جو ہے نا وہ ضروری تھیں. اور دوسرا میں نے آپ کو ایک چیز اور بھی بتانی تھی کہ آپ ہیروئک کوپلیٹ جو ہے اس کو لازمی اسٹڈی کریں خود سے بھی. اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دیجیے گا, میں اس پر بھی آپ کو ویڈیو دے دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ رائمنگز جو ہے نا, رائمنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ تو اب آپ کو اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ خود سے بھی جو ہے نا وہ کچھ لکھنا چاہیں تو آپ کو رکاوٹ نہ ہو. تو چلیے اب پوئم کو جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں. I sit beneath your leaves. اے پیارے شاہ بلوط کے درخت, میں تیری ٹہنیوں کے, تیرے پتوں کے نیچے جو ہے نا وہ بیٹھا ہوں یا بیٹھتا ہوں. اولڈ اوک, پیارے شاہ بلوط, you mighty one of all the trees. تم بڑے بھاری بھرکم ہو, تم بڑے زخیم ہو باقی تمام درختوں میں سے. within, جس کے اندر, whose hollow trunk, جس کے اندر ایک کھوکھلا تنا موجود ہے, اور اس کھوکھلے تنے کے اندر a man, ایک آدمی, could stable his big horse with ease. وہ اپنے گھوڑے کا, بڑے گھوڑے کا استبل جو ہے یا اس کے ٹھہرنے کی جگہ, اس کے باندھنے کی جگہ بڑی آسانی سے بنا سکتا ہے. ایز, آسانی سے, اسٹیبل, استبل, استبل گھوڑوں کا. اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹریز اور ایز جو ہے وہ رائمنگ ورڈز ہیں, ٹھیک ہے. اور چلیے آگے چلتے ہیں جی. I see your knuckles hard and strong. نکلز کو جو ہے وہ درانتی بھی کہتے ہیں, نکلز کو چاقو بھی کہتے ہیں, لیکن نکلز کا یہاں پر جو مراد ہے, اگر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں تو انگلیوں کے بیچ میں جو گریں لگی ہوئی ہیں نا ہڈی کی, جہاں پہ پورے بن رہے ہیں, اس حالت کو جو ہے, اس کنڈیشن کو نکل کہتے ہیں. آپ کسی بہت پرانے درخت کو دیکھیں گے نا تو اس کی ٹہنیوں کے اندر جو ہے نا وہ گول گول جو ہے نا موٹے موٹے سے جو ہے وہ بنے ہوئے ہوں گے, جو آپ کہہ لیں کہ ابھار سے بنے ہوئے ہوں گے موٹے موٹے سے, اور وہ بیچ میں جا کے آگے نئی شاخ جو ہے نا وہ وہاں سے نکل رہی ہوگی. اور وہ بالخصوص جو ہے وہ شاہ بلوط کے درخت کے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو بڑ یعنی برگد کے درخت کے اوپر بھی جو ہے نا وہ لازمی طور پر مل جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے جڑیں نکل رہی ہیں اور اس کے اوپر نکلز بنے ہوئے ہیں موٹے موٹے سے جو ہے نا وہ وہاں پہ جو ہے نا ابھار بنے ہوئے ہیں. اور ان کی جانب شاعر اشارہ کر کے کہتا ہے I see your knuckles, میں تمہارے وہ موٹے موٹے جو ہے نا وہ ٹہنیوں کے درمیان جو جوڑ ہیں ان کو دیکھ سکتا ہوں. hard and strong, بڑے سخت ہیں, بڑے مضبوط ہیں. but have no fear, لیکن انہیں بالکل بھی کوئی خوف نہیں. they will comes to blows, کہ ہوا انہیں اڑا کر لے جائے گی, آندھی انہیں اڑا دے گی. اس چیز کا انہیں بالکل بھی جی کوئی جو ہے وہ خوف نہیں ہے. Your life is long and mine is short. تمہاری زندگی بہت زیادہ ہے اور میری زندگی بہت ہی تھوڑی ہے. But which has known the greater woes, لیکن کس نے زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ویڈیو شروع کرتے ہوئے کہ یہ جو ہے شاعر نے بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں, تو شاعر جو ہے نا اس کا ذکر بیچ میں کرے گا. تو وہ بیسیکلی یہاں پہ کمپیئر کر رہا ہے, کمپیریٹیو جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ اے شاہ بلوط کے درخت, تیری زندگی بہت زیادہ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن میں نے کم زندگی ہونے کے باوجود بھی تجھ سے زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں. زاؤ, THOU جو ہے بیسیکلی یہ THOUGH تھا, THOUGH تھا, لیکن میں نے آپ کو پچھلی بھی جو ہے نا وہ نظموں کی پوئمز کی جو ویڈیوز ہیں ان میں بتایا تھا کہ جو ہے وہ رعایت شاعری کی شاعر کو اجازت ہوتی ہے, اور رعایت شاعری کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعرانہ جو ہے وہ اسٹیم کو, شاعرانہ جو وقار ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے جو ہے نا وہ لفظوں کو, لینگویج کو جو ہے وہ توڑنے کی اجازت ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے, تاکہ جو پوئٹری کا وزن ہے, جو پوئٹری کا جو ایگزیکٹ جو اس کے رموز ہیں, پوئٹری کے اوزان ہیں, ان سے پھر جو ہے وہ نہ گرے.
ٹھیک ہے جی. تو دس از دا ورڈ زو, اس کا مطلب ہے اگرچہ. ہوسٹ ناٹ سین اسٹاروڈ وومن ہیئر, یہاں پر میزبان کو نظر نہیں آتا کہ بھوکی عورتیں ہیں, اور مین یا آدمی گون میڈ پاگل ہو رہے ہیں, بیکاز ill fed, کہ انہیں جو ہے نا وہ اچھی خوراک نہیں دی جاتی یا دی گئی. اب یہاں پہ ہوسٹ جو ہے اس کے دو اشارے ہیں. ہوسٹ سے مراد, بلکہ تین آپ کر لیجئے. ہوسٹ سے مراد جو ہے وہ شاعر خود بھی ہے, ہوسٹ سے مراد جو ہے وہ شابلوت کا درخت بھی ہے, اور ہوسٹ سے مراد یہ اس وقت کا جو حاکم وقت ہے, اس وقت کا جو وہاں پر جو بھی امیر شہر ہوگا. چونکہ لندن کے اوپر, لندن کی جو ہے نا وہ سٹی کے اندر جو ہے یہ ساری پوئم ہے, تو لندن کا جو میئر ہوگا اس کو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہوسٹ مانا جا رہا ہے کہ تو نہیں دیکھ رہا یا تجھے نظر نہیں آ رہی بھوکی مریل خواتین, بھوک سے اٹی ہوئی خواتین اور مرد, یا وہ مرد جنہیں جو ہے نا وہ ill fed کیا گیا ہے, جنہیں بری جو ہے نا وہ خوراک دی گئی ہے. کیسے بری خوراک دی گئی ہے, تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا یہاں پہ سین کو, کہ وہ بیچارے مجبور ہو کر, مقہور ہو کر, جو لوگوں کی پھینکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ڈسٹ بنس کے اندر, کوڑے کے ڈھیر کے اوپر, کچرا کنڈی کے اندر, وہاں سے اٹھا کر جو چیزیں وہ کھاتے ہیں وہ ill fed ہوتا ہے, ill feeding ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. Who stares at stones in city streets, وہ جو پتھروں پر دیکھتے ہیں, وہ جو پتھروں کو دیکھتے ہیں, ان سٹی اسٹریٹس, گلیوں کے جو شہر کی گلیاں ہیں ان کے اندر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں. اب یہ پتھر دو طرح کے ہو سکتے ہیں, جو کتبے لگے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اسٹریٹ از گوئنگ ٹو دا لیفٹ رائٹ, اور آگے جو ہے نا فلاں اسٹریٹ ہے, آگے فلاں امپورٹنٹ عمارت ہے, ٹھیک ہے, یا سٹی کی یہ اسٹریٹ جو ہے نا اتنے کلومیٹر تک آگے چل رہی ہے, یا اس کے اندر جو ہے نا وہ فلاں بلاک سے لے کر فلاں بلاک تک جو ہے نا وہ مکانات یا جو ہے نا وہ بلڈنگز موجود ہیں. اور دوسرا جو گلی کے اندر نیچے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مسٹیکنگ دیم فار ہنکس آف بریڈ. ہاں جی, اب ہمارا یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا, اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جی مسٹیکنگ دیم فار ہنکس آف بریڈ, کہ وہ جو گلی کے اندر پتھر پڑے ہوئے ہیں, پتھروں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, ان کو وہ روٹی کے ٹکڑے سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں. یعنی ان کی بھوک کا عالم یہ ہے کہ وہ انہیں دیکھتے ہیں تو للچائی ہوئی نظروں سے انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ یہ روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں اور ان کو ہم اٹھا لیں گے. ہنکس لقمہ, ٹکڑا. زاؤ اگرچہ, ہیز ناٹ فیلٹ, ہم نے نہیں دیکھا, دا شیورنگ بیکس, کانپتی ہوئی کمروں کو, آف ہوم لیس چلڈرن, بے گھر بچوں کو, لائنگ ڈاؤن, نیچے لیٹے ہوئے, اینڈ سلیپنگ ان دا کولڈ, اور سردی میں سوتے ہوئے, نائٹ ایئر, نائٹ ایئر رات کی ہوا میں, لائک ڈورز اینڈ والز ان لنڈن ٹاؤن, جیسے کہ رات کی ہوا کے اندر جو ہے نا وہ لندن ٹاؤن کے دروازے اور وہاں پہ جو اس کی فصیلیں ہیں, جو اس کی دیواریں ہیں بڑی بڑی, وہ جیسے رات کی ہواؤں میں جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہیں, اسی طرح وہ بیچارے غریب جو ہے وہ وہاں پر لیٹے ہوتے ہیں. نوئنگ, جانتے ہوئے, زاؤ اگرچہ, ہیز ناٹ نون, آپ نہیں جانتے, سچ شیمز, اس طرح کے جو ہے وہ شرم کو, اس طرح کی تکلیف کو, اینڈ اونلی storms have come thy way, اور صرف ان کے راستے میں طوفان آتے ہیں, ان کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں, ان کے راستے میں پریشانیاں آتی ہیں, اور ان کے راستے میں ہر طرح کے دکھ, مصائب اور آلام آتے ہیں. می تھنکس, میں سوچتا ہوں, آئی کوڈ ان کمفرٹ اسپینڈ, میں نے بہت آرام گزار لیا, میں نے بہت آرامی سے جو ہے نا اور بہت سکون کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزار لیا, مائی سمر ود دی, ان کے ساتھ میری گرمیاں, ڈے بائی ڈے, ہر دن کے اعتبار سے, دن با دن, ٹو لائی بائی ڈے ان دا گرین شیڈز, اس گرین شیڈز کے اندر
لیٹے ہوئے اینڈ ان دا ہالو ٹرنک ریسٹ ایٹ نائٹ, اور وہ کھوکھلا تنا بھی رات کے وقت جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, آرام کر رہا ہوتا ہے. اینڈ تھرو, اور اس کے ذریعے سے دا اوپن ڈور وے سیز, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا سا کسی ہال کا بڑا سا دروازہ کھلا پڑا ہو. دا اسٹارز ٹرن اوور لیوز آف لائٹ, اور اسی طرح جو اسٹارز ہوتے ہیں وہ ٹرن اوور لیوز آف لائٹ, وہ اپنی روشنی کو ان پتوں کے اوپر بکھیرتے ہیں. W.H. ڈیویز. اب ہم تھوڑا سا پوئٹ کا جو ہے وہ تعارف بھی پڑھ لیتے ہیں. دا پوئٹ اینڈ دا پوئم. ولیم ہینری ڈیویز 1871 میں پیدا ہوئے اور 1940 میں ان کا انتقال ہوا ہے. از این انگلش پوئٹ, وہ ایک برطانوی جو ہے وہ شاعر ہیں. ہی واز بورن, وہ پیدا ہوئے ان لولی سرکمسٹینسز, بڑے ہی غربت یا غریبانہ حالات کے اندر. ہز فادر واز این آئرن مولڈر, اس کے والد ایک جو ہے وہ لوہے کی بھٹی میں کام کرتے تھے یا لوہا موڑنے والے کا کام کرتے تھے, کسی حد تک لوہار بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ہو ڈائیڈ, جو فوت ہو گئے وین ہی واز جسٹ 2 years اولڈ, جب وہ صرف 2 سال کا تھا. ہز ارلی لائف, اس کے بچپن کی زندگی واز آف اے ٹریمپ دیٹ ہی ڈاکومنٹڈ لیٹر, وہ ایک دھوکہ کی سی ہے, ایک جو ہے وہ فراڈ کی سی ہے, ایک بہت بڑے جو ہے وہ سانحے کی سی ہے. ڈاکومنٹڈ لیٹر ایز آٹو بایوگرافی, جس کو انہوں نے بعد میں اپنی ذاتی سوانح حیات کے طور پہ لکھا. آف اے سپر ٹریمپ کے نام سے. زاؤ, اگرچہ ہی ہیڈ نو فارمل ایجوکیشن, اس نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی. یٹ ہی ایکسیلڈ ان ہز آرٹ آف پوئٹری, لیکن وہ پھر بھی سپر جینیس ہے, سب سے بہترین ہے اپنی جو ہے نا وہ شاعری کے فن کے اندر. ہمارے ہاں آپ سمجھ لیں کہ جیسے ساغر صدیقی صاحب یا اس سے اوپر سائر لدھیانوی صاحب یا اسی طرح کے جو ہیں مطلب جنہوں نے ڈائریکٹلی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے لیکن وہ بائی برتھ جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ محنت رکھتے تھے. زاؤ اگرچہ جی ہی یوزلی پورٹریز, وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ تصویری منظر کشی کرتے دا نیچر, فطرت کی, اینڈ ہارڈ شپس, اور تکالیف کی, آف دا پور, غریبوں کی, ان ہز پوئٹری, اپنی پوئٹری کے اندر. ان دا اولڈ اوک ٹری, پرانے شاہ بلوط کے درخت کے بارے میں. دا پوئٹ ایڈریسز, شاعر خطاب کرتا ہے این اولڈ اوک ٹری, ایک پرانے شاہ بلوط کے درخت سے. اینڈ ایکسپریسز, اور اظہار کرتا ہے اس فیلنگز, اپنے تاثرات کو. فار دا پور اینڈ نیڈی, غریب اور ضرورت مندوں کے لیے. ہی سیز, وہ کہتا ہے, ٹو دا ٹری, درخت سے, دیٹ اٹس لائف از لانگ, اس درخت کی زندگی بڑی ہے. بٹ اٹ ہیز ناٹ سین, لیکن اس نے نہیں دیکھے. ایز مینی ٹریجک سینز, اتنے جو ہے نا دکھ بھرے حالات. ایز دا پوئٹ ہیز سین, جتنے کے پوئٹ نے دیکھے ہیں. ہی ریکالز دا میزریبل کنڈیشن, وہ اپنی جو ہے وہ پریشانی اور تکالیف کو یاد کرتا ہے. آف سٹارونگ, بھوک کی. مین اینڈ وومن, مردوں اور عورتوں کی. اینڈ ہوم لیس چلڈرن, اور بے گھر بچوں کی. اینڈ دا کرویلٹیز, اور مظالم کی. آف ہارش ویدر, سخت موسم کے. ہی آئرونیکلی, وہ طنزیہ انداز میں. وشز ٹو لیو, خواہش کرتا ہے زندہ رہنے کی. ریسٹ آف ہز لائف, اپنی بقیہ زندگی. ان دا کمپنی آف دا اوک, شاہ بلوط کی جو ہے کمپنی, ساتھ کے ساتھ. اینڈ دا کرویلٹیز, کمپنی آف دا اوک ٹریز, شاہ بلوط کے درخت کے جو ہے نا وہ ساتھ کے ساتھ, یا اس کے تعلق کے ساتھ, یا اس کے پاس رہ کر. سو دیر ہی کوڈ سیو ہمسیلف, جہاں پہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے. فرام ایکسپیرینسنگ دا پینز, ان تکالیف کے تجربات سے. آف ادرز, دوسروں کے, یعنی وہ دوسروں کے جو تجربات ہیں ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, یا ان کے جو ہے وہ
تجربات کو جو ہے نا بڑے اچھے انداز سے سمجھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ 8th کلاس کا یہ پہلا لیکچر ہے جو اپلوڈ ہو رہا ہے۔ باقی لیکچرز ابھی جو ہے نا وہ صفحہ بصفحہ اپلوڈ ہونے ہیں، اور یہ لیکچر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ہماری بہت ہی پیاری ریگولر واچر حیدرآباد جو ہے وہ کراچی حیدرآباد سندھ سے ہماری بہت ہی پیاری ریگولر واچر مس مہرین، جو کہ جنہوں نے ہمارا چینل جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں جوائن کیا ہے، لیکن وہ ہماری ریگولر واچرز ہیں، اور ان کو جو ویڈیوز ہم کہتے ہوتے ہیں وہ تھورولی جو ہے نا ان تمام ویڈیوز کو سن کر اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اور اپنے جو ہے نا وہ جو طریقہ کار ہے اس میں جو ہے نا وہ اضافہ فرماتی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، اگلی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔